بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح دو علموں یا زیادہ کو آج ہم یہاں سے تیسیر المنطق پڑھیں گے۔ اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں۔ فکر اور نظر کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دو چیزیں ملاتے ہیں، دو علم اور ایک تیسری نامعلوم چیز معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہے، انسان کی تعریف معلوم نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، تو آپ نے دو چیزوں کو ملایا۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ حیوان ناطق، تو دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک حیوان ہے، دوسرا ناطق ہے۔ حیوان تصور، ناطق تصور، دونوں کو ملایا حیوان ناطق، یعنی عقل کامل رکھنے والا جاندار۔ تو عقل کامل رکھنے والا جاندار کون ہے؟ انسان۔ تو اس سے آپ کو دیکھو انسان کی تعریف معلوم ہو گئی، انسان کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اسی طرح پیچھے جو آپ نے پڑھ لیا کہ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے۔ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے، تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل گیا کہ انسان بھی جسم والا ہے۔ دیکھو انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے، تو اس سے یہ پتہ بھی چل گیا نا کہ انسان جسم والا ہے۔ تو یہ جو آپ ترتیب دے رہے ہیں اور ایک نامعلوم چیز کو معلوم کرتے ہیں، یہ جو آپ ترتیب دے رہے ہیں، اس ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ فکر اور نظر کہتے ہیں۔ دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دو چیزیں ملا کر اس کو ترتیب دے کر غور و فکر کر رہے ہو اور ایک نامعلوم چیز آپ معلوم کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فکر اور نظر۔ یہ جو آپ ترتیب دے رہے ہو دو چیزوں کو ملا کر، دو چیزوں کو ملا کر، تو اور یہ جو دو چیزوں کو جو آپ نے ترتیب دی، حیوان ناطق، تو حیوان ناطق کو کیا کہو گے؟ انسان تو معرف ہے، اور یہ جو حیوان ناطق ہے یہ ہے معرف۔ معرف انسان کی تعریف، معرف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف، حقیقت، تعریف، قول شارح۔ یہ جو دو علموں کو جب آپ نے ملایا، یہ جو آپ نے تعریف کی، اسی کو کہتے ہیں معرف۔ دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یہ حیوان ناطق کیا ہے؟ معرف۔ اور انسان خود کیا ہے؟ معرف۔ تو یہ معرف، تعریف، قول شارح یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کو اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور آپ کچھ الفاظ کے ذریعے اس آدمی کو اس چیز کا تعارف کرا رہے ہو، اس چیز کا پہچان کروا رہے ہو، تو جن الفاظ کا آپ سہارا لیتے ہیں تعارف کروانے کے لیے، وہ الفاظ ہی معرف اور قول شارح ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بلی نہیں جانتا کہ بلی کیا چیز ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ بلی ایک جاندار ہے جو میاؤں میاؤں کرتی ہے، گھروں میں آتی ہے اور چوہے کھاتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہے کہ ایک جاندار ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، گھروں میں آتی ہے، چوہے کھاتی، تو یہ الفاظ ہی کیا ہے؟ معرف، تعریف، قول شارح، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے آپ اس آدمی کو پہچان کروا رہے ہو۔ اور بلی خود کیا ہوگی؟ معرف۔ تو بلی خود معرف، اور یہ الفاظ پہچان کروانے والے، اس کو کیا کہو گے؟ معرف، تعریف، قول شارح۔ تو دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں۔ یہ تو آپ دو علم ملا رہے ہو اور ایک تیسرا چیز حاصل کر رہے ہو، تو اس ملانے کو، اس ترتیب دینے کو کیا کہتے ہیں؟ فکر اور نظر کہتے ہیں۔ کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ہمیشہ ہر ترتیب سے صحیح نتیجہ نہیں نکلتا، کبھی اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہمیشہ صحیح نتیجہ نکلتا تو پھر عقلاء میں اختلاف نہ ہوتا، جبکہ عقلاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جماعت دنیا کے فنا ہونے کی قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے متغیر، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہے، اور جس چیز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہے وہ ختم ہونے والی ہو، تو لہٰذا دنیا بھی ختم ہونے والی، وہ اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں۔ جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ العالم مستغن
عن المؤثر، کہ دنیا کو کسی چلانے والی کی ضرورت نہیں ہے، کہ وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ وَهُوَ قَدِيمٌ، اور جو چیز بھی اس طرح ہو تو کہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہے گی، تو کہ فالعالم قدیم، تو عالم بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو کبھی اس ملانے ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عقلاء میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت دنیا کے فنا ہونے کی قائل ہے، تو دوسری جماعت جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ دنیا ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو لہٰذا دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی، کسی کی بات تو غلط ہوگی، تو اس لیے اس کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑی۔ تو وہ قانون پھر آگے کیا ہے؟ منطق۔ پھر منطق کے پورا قوانین جب پڑھ لیتے ہیں، پورا منطق ازبر کر لیتے ہیں، پھر اس قوانین کی رعایت اور لحاظ اس کو اس غلطی سے بچاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی اس ملانے ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہے وہ منطق۔ اب دیکھو منطق کی تعریف کرے، پس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو۔ منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو۔ تو بس یہ نہیں کہ آپ نے یہاں تعریف پڑھ لی اور آپ جب دلیل بناؤ گے کسی چیز کے بارے میں تو آپ غلطی سے حفاظت نہیں، بلکہ جب آپ پورا علم منطق پڑھ لیں گے، قوانین آپ کو ازبر ہو جائیں گے، پھر ان قوانین کی رعایت اور لحاظ آپ کو خطا فی الفکر، غلطی سے بچائے گا۔ جیسے آپ نے علم النحو کی تعریف پڑھ لی تھی کہ تینوں کلموں کے آخر کے حوال ہمیں معلوم ہو جائے، کلموں کے آخر کے حوال ہمیں معلوم ہو جائے اور لفظی غلطی سے بچ جائے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے تعریف پڑھ لی، جب آپ پورا علم النحو پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مرفوعات ہے، یہ منصوبات ہے، یہ 8 چیزیں مرفوع ہے، یہ 12 چیزیں منصوب ہے، یہ 2 چیزیں مجرور ہے، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2 چیزیں مجرور ہیں، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جس پر حرف جر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس طرح۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تب جا کے آپ غلطی سے محفوظ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ زید نے خالد کو مارا اور گھر چلا گیا، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اس کو عربی میں بناؤ کہ زید نے خالد کو مارا اور گھر چلا گیا۔ تو ابھی آپ غور کرو گے، آپ نے نحو پڑھ لیا ہو، یہ جو زید ہے یہ فاعل ہے، زید نے خالد کو مارا، مارنے والا کون ہے؟ زید، اور خالد مفعول ہے۔ تو آپ اس طرح ترتیب دو گے کہ بھئی زید تو فاعل ہے تو اس کو آپ رفع دو گے، اور خالد مفعول ہے اس کو آپ نصب دو گے۔ تو آپ کیسے کہو گے؟ ضرب زید خالدن، مارا زید نے خالد کو۔ دیکھو زیدن کو آپ نے پیش دیا اور خالدن کو آپ نے نصب دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتے اور مفعول منصوب ہوتے، تو اس طرح آپ دیکھو اعرابی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ ضرب زید خالدا ثم ذهب الى البیت، ثم ذهب، پھر وہ گیا الى البیت، گھر کی طرف۔ تو دیکھو الى البیت، یہ تا کے نیچے آپ نے زیر کیوں پڑھا؟ کیونکہ آپ نے علم النحو میں پڑھ لیا ہوگا کہ الہ کیا دیتے؟ جر دیتے۔ تو جب آپ کو پورا پتہ ہوگا تو اس طرح آپ غلطی سے محفوظ رہو گے۔ تو اسی طرح منطق بھی ایسا ہی ہے کہ منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو۔ یہ تب ہوگا جب آپ پورا منطق پڑھ لیں گے، آگے اس کی تفصیل آئے گی، جنس، فصل، نوع، فصل قریب، فصل بعید، چیزوں کی حقیقت سے آپ واقف ہوں، تب جا کے آپ خطا فی الفکر سے محفوظ رہو گے۔ تو منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت۔ اور اس کا غرض کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ہم منطق کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ غرض جو ہوتا ہے یہ تعریف کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو غرض، فائدہ کیا ہے اس علم کا؟ اس علم کی غرض و غایت جو ہے فکر اور غور کا صحیح ہونا، کہ اس سے فکر اور غور صحیح ہو جاتا ہے۔ تو منطق کا غرض کیا ہے؟ فکر اور غور کا صحیح ہونا۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ جس شے کے حالات سے کسی علم میں باعث ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے۔ یاد رکھنا یہ مطلق موضوع کی تعریف کر رہے، کوئی بھی موضوع، منطق کا موضوع نہیں، منطق کا موضوع آگے آ رہے، منطق کا موضوع کر تعریفات وہ آگے آ رہے۔ موضوع کہتے ہیں کس کو ہے؟ صرف موضوع کی تعریف کر رہے، تو کہتے ہیں
جس شے کے حالات سے کسی علم میں باس ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہوتا ہے. جیسے دیکھو علم النحو میں کس شے کے حالات سے باس کیا جاتا ہے؟ کلمہ اور کلام سے. تو لہٰذا کلمہ اور کلام یہ علم نحو والوں کا کیا بنا؟ موضوع بنا. تو جس شے کے حالات سے کسی علم میں باس ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے. اب علم النحو میں کس شے کے حالات سے باس کیا جاتا ہے؟ کلمہ اور کلام سے. تو کلمہ اور کلام علم نحویین کا کیا بنا؟ موضوع بنا. اسی طرح علم طب میں انسان کی بدن صحت اور مرض سے باس کیا جاتا ہے. تو انسان کا بدن جو ہے صحت اور مرض یہ علم طب والوں کا کیا بنا؟ موضوع بنا. تو جس شے کے حالات سے کسی علم میں باس ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے. اب منطق کا موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانی ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو. تو منطق کا موضوع آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ معلوم تعریفات، یہ جو پیچھے اوپر آپ نے پڑھ لیا معرف، قول شارح، تعریف، وہی چیزیں کوئی نئی نہیں. معلوم تعریفات اور دلیلیں ان کو ملا کر نہ جانے ہوئے تصور یا نہ جانی ہوئی تصدیق کو معلوم کرتے ہیں. یعنی معلوم جو ہے معلوم تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانی ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہوتا ہے. سوالات آ رہے ہیں. نظر اور فکر کی تعریف کرو. تو اوپر آپ نے پڑھ لیا نظر اور فکر کی تعریف. دیکھو یہ آپ نے پڑھ لیا، یہاں سے ہے، یہاں سے یہاں تک دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں. یہ آپ نے پڑھ لیا. دوسرا سوال منطق کی تعریف کرو. منطق کی تعریف. جی یہ منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو. یا تیسرا سوال منطق کی غرض کیا ہے؟ منطق کی غرض. تو یہ لکھا اس علم کی غرض، اس علم کی یہ بس یہ لکھا فکر اور غور کا صحیح ہونا، یہ غرض ہے، فکر اور غور کا صحیح ہونا. چوتھا سوال موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ منطق کا موضوع نہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ لکھا یہ جس شے کے حالات سے کسی علم میں باس ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے. یہ لکھا. پانچواں سوال منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ لکھا منطق کا موضوع. منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نہ جانے ہوئے تصدیق نہ جانی ہوئی تصور علم. یہ ہے منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں جن سے نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانی ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو. یہاں تک. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.